اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ علم و حکمت، طریقت معرفت اور روحانیت کے درخشندہ چہروں سے بھری پڑی ہے۔ ان چہروں میں سے ایک تابندہ نام حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے انسانیت کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ سن 1912 میں کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت پیر غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے جلیل القدر اولیاء میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت اخوند صاحب سوات اڈے شریف سے ملتا ہے، جو روحانیت کے عظیم مراکز میں سے ایک ہے۔ آپ کی ولادت سے ہی یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ ہستی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے نوازی گئی۔ حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی عمر ہی سے دن کو روزہ اور رات کو قیام و عبادت میں گزارنا شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی رسمی درس گاہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کے ملفوظات اور بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسیع علم سے نوازا تھا۔ آپ کے ہم نشین آپ کی وسعت علم اور گہرائی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل سے مشکل مسائل کو ایسے حل فرمایا کہ گویا پہاڑ کو پانی کر دیا ہو۔ یہ سب کچھ اس وسیع علم کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ پیر صاحب جب پہلے دن یہاں آئے ہیں 16 اکتوبر 1952 کو یہاں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر آباد کیا۔ اس لیے ذکر کی وجہ سے تمام جگہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ آباد ہے۔ 1938 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا جی قاسم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت بابا جی سرکار نے اپنی 7 سالہ روحانی کمائی کا نچوڑ آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوج میں ملازمت اختیار کی، لیکن اپنے روحانی مقام کو پوشیدہ رکھا۔ 1949 میں آپ نے فوج سے سبق دوشی اختیار کی اور مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ایبٹ آباد کے قریب گاؤں لسان نواب میں آپ کی پیر بھائی توری بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو 500 کنال زمین عطا کی، جہاں آپ نے گھمگول شریف کی بنیاد رکھی۔ یہ جگہ روحانی فیض کا مرکز بن گئی اور ہزاروں تشنگان علم و معرفت یہاں سے سیراب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس و بیانات سے لوگوں کے دل منور ہوتے تھے اور وہ اپنے باطنی سفر میں آگے بڑھتے تھے۔ حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کشف و کرامات سے گریز فرمایا، لیکن بعض مواقع پر آپ کی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی بے شمار کرامات مقدسہ کتابی صورت میں محفوظ ہیں، جو آج بھی لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے دل میں عجیب سی رقت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ 3 ذی الحج 1419 ہجری بمطابق 22 مارچ 1999 کو 87 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے فرزند پیر منور حسین شاہ المعروف پیر بادشاہ سرکار کو گھمگول شریف کا سجادہ نشین مقرر کیا گیا۔ آپ کا وصال ایک عظیم خسارہ تھا، لیکن آپ کی تعلیمات اور روحانی فیض آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ ہر سال 16، 17 اور 18 اکتوبر کو گھمگول شریف میں 3 روزہ عرس مبارک منایا جاتا ہے۔
جس میں دنیا بھر سے علماء، مشائخ اور زائرین شرکت کرتے ہیں۔ یہ تقریب آپ کی تعلیمات اور روحانی فیض کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس موقع پر نعت خوانی، ذکر و اذکار اور روحانی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے جو ہر شرکت کرنے والے کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کی روحانی ترقی کا راستہ صبر، شکر، تقوی اور توکل پر مبنی ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں اپنے نفس کی اصلاح، اللہ تعالیٰ سے قربت اور مخلوق خدا کی خدمت کی طرف راغب کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔